ہمارے پیارے نبی کی وفات کے وقت کا وہ واقعہ جسے سن کر ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت بہت شدید ہو گئی۔ آپ کی خواہش پر تمام اس اجواز مطہرات نے اجازت دے دی کہ اب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سہارا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں پہنچا دیا۔ جب تک طاقت رہی آپ خود مسجد میں نمازیں پڑھاتے رہے۔ جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصلی پر امامت کرے۔ ایک دن جوہر کے وقت مرض میں کچھ اضافہ محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ساری مشقیں میرے اوپر ڈالی جائے۔ جب آپ غسل فرما چکے تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا مقدس بازو تھام کر آپ کو مسجد میں لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، آہٹ پا کر پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ نے اشارہ سے ان کو روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ بھی دیا جس میں بہت سی وصیتیں بیان فرما دیں۔ گھر میں 7 دینار رکھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم ان دیناروں کو لاؤ تاکہ میں ان دیناروں کو خدا کی راہ میں خرچ کر دوں۔ چنانچہ حضرت علی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو تقسیم کر دیا اور آپ نے گھر میں ایک ذرہ بھر بھی سونا یا چاندی نہیں چھوڑا۔ آپ علیہ السلام کی طبیعت میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، خاص وفات کے دن یعنی 2 شمع کے روز طبیعت اچھی تھی۔ حجرہ مسجد سے دور نہیں۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے ہنس پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ مارے خوشی کے تمام لوگ بے قابو ہو گئے، مگر آپ نے اشارے سے روکا اور حجرے میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے قرآن کا کوئی ورق ہے، یعنی سفید ہو گیا تھا۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تازہ مسواک ہاتھ میں لیے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے سمجھا کہ مسواک کی خواہش ہے۔ انہوں نے فوراً مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دی۔ آپ علیہ السلام نے مسواک فرمائی۔ دوپہر کا وقت تھا کہ سینہ میں سانس کی گھرگھراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں لب مبارک ہلے تو لوگوں نے یہ الفاظ سنے کہ نماز اور غلاموں کا خیال رکھو۔ پاس میں پانی کی ایک لگن تھی، اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرہ پر ملتے اور کلمہ پڑھتے۔ چادر مبارک کو بھی منہ پر ڈالتے، کبھی ہٹا دیتے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ فرمایا اور 3 مرتبہ یہ فرمایا، اب کوئی نہیں بلکہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان پر تھے کہ ناگاہ مقدس ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے حضرت صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا اور اہل مدینہ کا کیا حال ہو گیا، اس کی تصویر کشی کے لیے 1000 صفحات بھی متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرما دی تھی کہ میری تجویز اور تقسیم میرے اہل بیت اور اہل خاندان کریں۔ اس لیے یہ خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی کے لوگوں نے انجام دی۔ چنانچہ حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے مل جل کر آپ علیہ السلام کو مسل دیا اور نابھ مبارک اور پلکوں پر جو پانی کے قطرہ اور تری جمع تھی، حضرت علی نے جوش محبت اور فرض عقیدت سے اس کو زبان سے چاٹ کر پی لیا۔ جنازہ تیار ہوا۔ لوگ نماز جنازہ کے لیے ٹوٹ پڑے۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ مبارک حجرہ مقدس کے اندر ہی تھا۔ باری باری سے تھوڑے تھوڑے لوگ اندر جاتے تھے اور نماز پڑھ کر چلے آتے تھے، لیکن کوئی امام نہ تھا۔